अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाजरीन, मौजूदा हुकूमत जब से मार्ज़ वजूद में आई है, रोज़ाना की बुनियाद पर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हर हफ्ते कोई एक नए से नया ये शगुफा मार्केट के अंदर फेंक देते हैं। क्या करें, मीडिया के अंदर वी बीइंग वॉच डॉग हमें फिर नज़र रखनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि हुकूमत वक्त क्या काम कर रही है, क्या अच्छा कर रही है, क्या बुरा कर रही है। अब हुआ यह है कि पहले आपको याद होगा इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की जब कॉन्स्टिट्यूशन हुई, उसमें फिर जनाब आला फाइनेंस मिनिस्टर को निकाल दिया था। 24 घंटे के अंदर अंदर वापस जो है फिर फाइनेंस मिनिस्टर को लेना पड़ा। अब जो दो नई कमेटियों की तश्कील अभी की गई है मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से। पहली कमेटी नाजरीन, ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो बनाई गई है, उस हवाले से उसमें वजीर खारजा को डाल दिया गया है और वजीर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे खजाना, उनको उससे निकाल दिया गया है। ये आपके सामने उसका नोटिफिकेशन है, 25 मार्च का नोटिफिकेशन है। प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करेंगे बहसीत चेयरमैन। चारों चीफ मिनिस्टर्स ये इसके मेंबर होंगे। उसके बाद 3 जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, इसहाक डार साहब हैं, ख्वाजा हसन साहब मिनिस्टर फॉर डिफेंस, और अमीर मुकाम साहब हैं मिनिस्टर फॉर स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन, सैफरॉन के ये मिनिस्टर हैं। जो ही ये नाजरीन खबर मीडिया की जीनत बनती है और तमाम टेलीविजन चैनल्स अक्रॉस द बोर्ड वहाँ पे फिर खबर ये बिल्कुल फ्लैश होना शुरू हो जाती है। और ख़बर फ्लैश किस अंदाज से होती है, सबके सामने सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। जियो की खबर है, तारीख में पहली बार वजीर खारजा मुश्तरका मफादात काउंसिल में शामिल, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के मेंबर बना दिए गए। उसके बाद नाजरीन दुनिया की खबर देख लें, तारीख में पहली बार मुश्तरका मफादात काउंसिल में वजीर खजाना आउट, वजीर खारजा इन। उसके बाद नाजरीन ये सामने समा की खबर, तारीख में पहली बार वजीर खजाना की जगह वजीर खारजा मुश्तरका मफादात काउंसिल का हिस्सा बना दिए गए। ये खबर जब छपती है, मीडिया के ऊपर आ जाती है, टेलीविजन के ऊपर चलती है, तो जाहिर है इसके ऊपर बहस मुबासा शुरू हो जाता है कि क्या वजह है कि बार बार इसहाक डार साहब जो हैं वो इन कमेटीज़ की तरफ भाग रहे हैं। वजारत पाकिस्तान की खारजा बजाते खुद एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, और हमारे जो चैलेंजेस हैं नाजरीन, हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर, वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर, GSP+ का मामला हो, अमेरिका के साथ हमारे जो ताल्लुकात को हमने असर नौ बेहतर करना है, तो उसके लिए एक हमें कुल वक्ती जो है वजीर खारजा चाहिए। और मोहतरम इसहाक डार साहब फुली इक्विप्ड हैं, वो खुद भी कहते हैं कि सारी दुनिया उन्होंने घूमी फिरी है और उनसे बेहतर जो है वजारत खारजा को कोई नहीं चला सकता। तो फिर क्या वजह है कि बार बार हमारे मोहतरम जो है वजीर खारजा को, इसहाक डार साहब को, साबका फाइनेंस मिनिस्टर को वापस इन कमेटीज़ की और इस तरह की जो बॉडीज़ हैं, जिस तरह CCI है, उनकी तरफ आना पड़ता है। सबसे पहले तो इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा एक और कमेटी भी बनी है, उसके अंदर भी कुछ इस तरह की जो है गैर मामूली जो है नौयत के उसके अंदर भी तब्दीलियाँ की गई हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस पे जो हसन वजह क्या, व्हाट डू यू थिंक, यू बीइंग वेरी क्लोज टू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्या खारजा छोटी मिनिस्ट्री पड़ रही है डार साहब के लिए? तो फिर क्या बड़ी है, बड़ी वसी वजारत है, पूरे मुल्क में आपके सुफरा मौजूद हैं, आप बड़ा कुछ वहां पर करते हैं। देखिए, मैंने को बताया था ना कि इसहाक डार साहब एलिवेट हुए हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री से एलिवेट होकर फॉरेन मिनिस्ट्री में आए हैं। अब वो आए तो हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उनको बाहर ही रही है वैल्यूएशन। ये इसका जवाब तो खैर वो खुद बेहतर तरीके से दे सकते हैं। आपकी नजर में? मेरी नजर में जो CCI में उनको शामिल करने का मकसद ये है कि CCI में आपको पता है कि पोलिटिकल इश्यूज भी आते हैं, वहां पर वफाक का इंटरेस्ट होता है, सूबों का इंटरेस्ट होता है, आपस में कई मामले ऐसे होते हैं जिनकी मंजूरी CCI ने देनी होती है। तो वहां पर और कई जगहों पर ऐसा होता है कि इवन के सूबे का इंटरेस्ट जो है वो भी आपने जो है वो वॉच करना है, यानी पंजाब का इंटरेस्ट भी आपने देखना है, मरकज का इंटरेस्ट देखना है। अब सिंध सपोजिटली कहता है जी हमने कोई चीनी जो है वो दरामद करनी है, बरामद करनी है। नहीं, वो कहता है तो मैटर तो CCI में लेकर आना पड़ेगा ना। अगर वफाक ने उस पर लगा दी है या CCI ने उसकी मंजूरी नहीं दी तो वो काम नहीं हो सकेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो वहां बैठ जाएगा। अब देखें अब इसहाक डार साहब मेरे ख्याल के मुताबिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं वफाक को, वो इस मरतबा वफाक से सेनेटर मुंतखब हो रहे हैं। इस तरह जो है ख्वाजा आसिफ साहब वो पंजाब से, अमीर मुकाम साहब अब 3 ही मेंबर है ना, चौथा अगर होता तो वो शायद जाम कमाल साहब को भी शामिल कर लेते। अमीर मुकाम साहब KP के से आगे, तो वो CCI के अंदर भी जो मुस्लिम लीग नवाज की अपनी जो कोर टीम है, जो जहां से जिसका ताल्लुक है, वहां से उसको शामिल भी किया गया। और एक आखिरी बात जो अहम बात है, देखिए औरंगजेब साहब के भी अपने कुछ मसाइल हैं। क्या?
یہ ان کے مسائل جی ہیں کہ ایک تو ان کا جو ہے نا جو اس وقت ملک کی معاشی حالات ہیں، یہ معاشی حالات ہیں، ملک کو معاشی طور پر ٹریک کے اوپر ڈالنا ہے، بھاری ذمہ داری ان کے اوپر ہے، اور وہ بیسیکلی بڑے اچھے سکسیسفل بینکر ہیں، بڑے اچھے جو ہے وہ معاشی امور کو دیکھتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کے اندر وہ پہلے نہیں رہے ہوئے، تو لہٰذا ان کے لیے بھی یہ چیلنج ہے، نہیں یہ ان کے لیے چیلنج ہے، تو وہ ڈے ٹو ڈے افیئرز کے ساتھ ساتھ جس طرح بھی وہ کراچی جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، وہ چیزیں بریفنگ دے رہے ہیں، تو بڑے اچھی طریقے سے، اور ان کے آنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں کتنی جو ہے وہ مثبت رجحان دیکھنے کو ملا ہے، اور یہ اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو چودھری غلام صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایم ایف سے جب ہم نے $1.1 ارب کی جو تیسری قسط لینی تھی اس کا معاملہ تھا، اور جب آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن یہاں پہ آیا، ایک پہلی شرط انہوں نے یہ رکھی کہ پاکستان کے اندر یہ جو تقسیم ہے پیسے کی، وفاق جو اکٹھا کرتا ہے اس کے بعد صوبوں کو سارے کا سارا دے دیتا ہے، چونکہ 57% جو ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے، باقی 47% وفاق کے پاس رہتا ہے، تو وہ اس کے اوپر ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ اس طرح کے معاملات کو انہوں نے دیکھنا ہے، خاص طور پر جو بھی جہاں پہ تنازع ہو جاتا ہے وفاق اور کسی صوبے کے درمیان یا پورے ملک کے اندر کسی معاملے کے اوپر بات کرنی ہے تو بڑا ضروری ہے۔ پانی کے اوپر بھی وزارت خارجہ امور جو تھوڑی بہت ہمیں سمجھ آتی ہے، باقی ساری منسٹریز ہیں، کسی بھی منسٹری کا منسٹر آپ یہاں پہ اٹھا کے لگا سکتے ہیں، خارجہ کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو آپ بحثیت اب پرانے دوست شہباز شریف صاحب کو آپ کو جانتے ہیں، شہباز شریف صاحب کی اتنی لائکنگ نہیں ہے ڈار صاحب کے ساتھ جتنی تھوڑی بہت میرے پاس بھی اطلاعات ہیں، میں نے بھی ان کے 2 دن پرائم منسٹر آفس یہاں پہ کور کیے ہیں، اس کے باوجود وہ ہر اس طرح کی کمیٹی، ہر اس طرح کی باڈی کے اندر گزرے ہیں، کیا ان کی مرضی کے بغیر شہباز شریف صاحب کی آ رہے ہیں یا پھر تاحیات قائد کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو ڈار صاحب کو ہر جگہ پہ رکھا جائے؟ پہلے انیشلی تو اسحاق ڈار صاحب مسلم لیگ نون میں شہباز شریف صاحب کے کندھوں پر ہی چڑھ کے آئے تھے جب وہ لاہور چیمبر کے صدر بنے تھے شہباز شریف، اور یہ ساتھ تھے ان کے، بعد میں وہ بھی بنے، تو اس لیے وہ نہیں کہہ سکتے، لیکن اب چونکہ کوریڈور آف پاور کے اور تقاضے ہیں، تو اس وقت اسحاق ڈار صاحب نے کچھ عرصے سے جب میاں نواز شریف بھی تھے وزیر اعظم، تو یہ تاثر دینا شروع کر دیا تھا کہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر میں ہی ہوں، اصل کام میں کرنا، اور لطیفہ بھی ہے تھوڑا، وہ اس ویلے وہی یعنی صلاح دی ضرورت نہیں ہے، تو یعنی اسحاق ڈار صاحب اب ہر چیز میں جو گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہی از کو پرائم منسٹر، وچ از ناٹ دی کیس، ان کو باقاعدہ ایک میٹنگ کے بعد فیصلہ کر کے وزارت خزانہ سے الگ کیا گیا تھا، لیکن وہ اب کبھی ادھر سے آگ گھستے ہیں کبھی ادھر سے آگ گھستے ہیں، نہ یہ وزارت خارجہ سے انصاف کر سکیں گے، اور جن کو یہ خراب کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں حکومت بھی خراب ہو سکتی ہے، تو یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب ابھی تک وہاں سے اپنے یعنی میاں نواز شریف کو خراب کر کے ان سے فون کرواتے جا رہے ہیں شہباز شریف کو کہ یہ بھی اس طرح اسحاق ڈار کر سکتے ہیں، یہ بھی صرف اسحاق، بھائی باقیوں پھر گھر بھیج دیو۔ اچھا جی بالکل دس از ناٹ اے گڈ بگننگ آئی بلیو، کیونکہ نئی گورنمنٹ بنی ہے۔ اچھا حیدر نقوی صاحب، آپ کی خبر یہ ہے کہ بالآخر جو ہے میں بھی رمضان کے بعد جو ہے مارچ اپریل مئی تک جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی واپس آ جائے گی، کابینہ کا حصہ بن جائے گی، اور ڈار صاحب ایلیویٹ ہو کے ڈپٹی پرائم منسٹر کائنڈ آف عہدہ جو ہے وہ لے لیں گے اور واپس چلے جائیں گے، اور وزارت خارجہ بھی شاید بلاول صاحب کو مل جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ڈار صاحب واپس بھاگ رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ایونچولی میں نے ادھر ہی جانا ہے، یا پھر کوئی اور ہے؟ اگر ایسا کرنا ہی ہے تو میرے خیال میں ٹائم پہ کر لیں، کیا روزانہ کی بنیاد کے اوپر میڈیا اور پبلک سفیر کے اندر آپ کو امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ظاہر بات ہے خبریں بنتی ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہو گیا ہے۔ جی ربی صاحب دیکھیں گوبند صاحب، جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا میں ہمیشہ ماضی کے تناظر میں بات کرتا ہوں تاکہ ایویڈنس یا صورتحال سامنے رکھ سکیں۔ دیکھیں یہ ڈار صاحب کو یا ڈار صاحب جیسے جتنے بھی لوگ اس وقت حکومت میں ہیں، چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم پاکستان تھے تو تمام ادارے، چاہے وہ پاک فوج ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، عدلیہ ہو، اور عوام کی بھی ایک طاقت ان کے ساتھ تھی، اور وہ سب سیم پیج پہ تھے، اور ایک بہت طاقتور حکومت تھی۔ لیکن وہ حکومت ناکام کیوں ہوئی؟ وہ حکومت ڈیلیور کیوں نہیں کر سکی؟ وہ حکومت ختم کیوں ہو گئی؟ کیونکہ وہ شخصیتوں کے گرد گھومتی رہی، اس لیے وہ حکومت ختم ہو گئی۔
اگر یہ لوگ بھی اسی روایت کو زندہ رکھیں گے اور اس حکومت کو، اس اقتدار کو شخصیتوں کے گرد گھماتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، شخصیتوں کو ہی سامنے رکھ کے ہیرو بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے، تو عوام کا یہ کب خیال کریں گے؟ اور عوام اب تھک چکی ہے. عوام کے لیے ان کو سوچنا ہوگا کہ خدا کے لیے ان شخصیتوں کے حصار سے باہر آئیں اور اب عوام کے لیے کچھ کریں. عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہے. یہ عہدوں کی بندر بانٹ، یہ اس کمیٹی کا چیئرمین، یہ اس کمیٹی کا سربراہ، یہ اس وزارت کا حکمران، یہ اس وزارت کا ذمہ دار، یہ ساری چیزیں دیکھ کر پچھلے 10-15 سال میں عوام بہت تھک چکی ہے، بہت زچ ہے، اور یہ سمجھ نہیں رہے، یہ دیوار پہ لکھا پڑھ نہیں رہے. چاہے ڈار صاحب ہو، یہ سارے لوگ ہمارے لیے محترم ہیں، لیکن یہ اسی وقت تک محترم رہیں گے جب عوام کے لیے بہتری کا سوچیں گے، عوام کے لیے بہتری کا کریں گے. ادروائز تو ان کا بھی حال وہی اس طاقتور حکومت کی طرح ہونا ہے. عمران خان کی حکومت سے زیادہ آج تک پاکستان میں کوئی طاقتور حکومت نہیں آئی. ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جب وہ طاقتور حکومت ناکام ہو سکتی ہے اس وجہ سے کہ وہ فیصلے نہیں کر پائی، وہ شخصیتوں کے گرد گھومتی رہی، تو اگر یہ بھی وہی دوبارہ کام کریں گے تو ان کے ساتھ بھی ویسے ہی ہونا ہے. اور وقت ثابت وہ تو بات صحیح ہے رمی صاحب، آپ تھوڑی سی تو نہیں، آپ کا یہ بالکل تبصرہ بالکل ٹھیک ہے. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی میں سن رہا ہوں. اچھا میں کہہ رہا ہوں، اب سوال جو ہم بیٹھ کے یہاں پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نقی صاحب، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ تجربہ کار تھے، اب دہائیوں کا ان کے پاس تجربہ ہے، ڈار صاحب ہوں، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، سارا کچھ ہے. تو رائٹ مین فار دا رائٹ جاب والا جو ایک معاملہ ہے، اب کیا میں نے ان کو بتانا ہے یا حسن ایوب نے؟ چودھری غلام شان صاحب تو بتا سکتے ہیں، ظاہر ہے وہ ان کے تجربہ ہے تو ان کے پاس تجربہ بھی ہے. تو مطلب یہ ان کو کس نے یہ بات سمجھانی؟ اب تو میرے خیال میں زرداری صاحب آگے ہیں، وہی سمجھا سکتے ہیں، یا تاکہ لوگوں کے مسائل ان کا کوئی حل یہ دیکھیں. ان کو کوئی یہ بات نہیں سمجھا سکتا ہے، ان کو خود ہی یہ بات سمجھنا ہوگی. آپ نے جو رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کی بات کی ہے، رائٹ مین فار دا جاب، یہ لوگ وہ لوگ ہیں، اس سے میرے خیال ہے مسلم لیگ نون میں اس وقت 10 لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو وزیر اعظم کا امیدوار سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو پروفائل ہے وہ وزیر اعظم جیسا ہے یا وزیر اعظم کے برابر ہے. تو رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کی جب آپ بات کریں گے تو وہ تو وہی بات ہو گئی. یہ تو بالکل ظاہر ہے. اچھا لیکن اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. جی پلیز. دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ پولیٹیکل نیگوسیشنز میں ڈار صاحب رہے ہیں، یعنی ایم کے ایم کے ساتھ 20ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو نیگوسیشنز ہو رہی تھیں، جو ایون پیپلز پارٹی کے ساتھ اس زمانے میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، یہ تمام چیزوں میں وہ ہمیشہ رہے، ایم کے ایم کے ساتھ نیگوسیشن کرتے رہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ، پی ٹی اے کے ساتھ ایون. تو یہ تمام چیزوں میں یاد ہے جب پی ٹی اے کو پارلیمنٹ کے اندر لے کر آنا تھا جہانگیر ترین صاحب کے وہاں پر، تو ڈار صاحب کی افادیت اس لیے تھی کہ سی سی آئی کے اندر بھی آپ نے کئی چیزوں پر صوبوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ اپنی پوزیشنز لی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ بیچ کا رستہ ہم نے کہا ان کو وزیر خزانہ نہ بنائیں. کئی دفعہ اس طرح کی چیزیں نزدیک لے کر آنے کے لیے ڈار صاحب کی ایفیکٹونیس ہوگی. یعنی کئی جگہوں پر ڈار صاحب کی ضرورت نہیں ہے لیکن سی سی آئی میں ڈار صاحب. اچھا ناظرین، ایک اور معاملہ ہے. جب سے میرے خیال میں یہ حکومت بنی ہے تب سے یہی معاملہ آگے چل رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اور کہاں پہ آتے ہیں. ایک اور کمیٹی کی بنی ناظرین، یہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کی کمیٹی کی اس کی تشکیل ہوئی ہے. ہمارے پاس 2 اخبارات کے تراشے ہیں. جنگ اخبار کے اندر ناظرین پہلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ای سی ایل کمیٹی وزیر اعظم سربراہ وزیر داخلہ شامل نہیں. یہ اس کو ہم نے ہائی لائٹ بھی کیا ہے کہ وزیر داخلہ شامل نہیں، اور 24 نئے نام شامل کر دیے گئے. اور اسی طرح ایک دوسری اخبار ایکسپریس کے اندر بھی خبر یہ چھپی ہے. اس لیے یہ خبر ناظرین قابل غور ہے کہ جو ای سی ایل کے اوپر نام ڈالنے کا سارا معاملہ ہے، جو ای سی ایل بنیادی طور پر ایک ڈپارٹمنٹ ہے، یہ اس کے جو ہے تابع ہے انٹیریئر منسٹری کے، اور انٹیریئر منسٹر ہمیشہ رہتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پرائم منسٹر جس کو مرضی بنا دے. حسن ایوب صاحب کو بھی اس کمیٹی کا حصہ بنا سکتے ہیں، چوہدری صاحب کو بھی، نقوی صاحب کو. کیبنٹ کی کمیٹی، کیبنٹ ممبر ہونا ضروری ہے. اچھا نہیں وہ کیبنٹ کا ممبر بنا دیں مجھے تو. ایک دن آپ نے ہمیں بتایا تھا اسپیشل انوائٹ کے طور پہ بلا سکتے ہیں. وہ پھر ممبر بنانے کی بات کر رہے ہیں. ہاں ممبر بنانے کی بات ہے. ایسا شمولیت تو کروا سکتے ہیں میری ایک اجلاس میں، لیکن مجھے اگر ممبر بنانا ہے تو سوال یہ ہے کہ نہیں، مجھے خاور صاحب ایک جواب دیں. جی جو صاحب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو حکومت ہے، پہلے تو وہ ایک محترم ہمارے کراچی سے بہت بڑے دانشور ہیں، انہوں نے فرمایا کہ عوام کا کوئی سوچے. بھئی عوام کا اس گورنمنٹ سے کیا تعلق ہے؟ عوام نے 8 فروری کو فیصلہ کر دیا تھا. نمبر 2، یہ مجھے بتائیں کہ یہ حکومت کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ ساگ ڈار کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتی؟ نہیں بظاہر لگ تو یہی رہا کہ ساگ ڈار صاحب کے بغیر آگے میں اجازت ہوں تو میں دے دوں. آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ کے پاس نہیں صاحب، بظاہر تو لگ تو یہی رہا.
जी आप दे सकते हैं कि बिल्कुल आपने बताया था ना कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाए ना, तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नकवी साहब उनको बना दें जल्दी से। का इस हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है तो हम और आप इसको गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं? उनको करने दे जो कर रहे हैं। नहीं वो यही तो है, हम अपने मामला पर कर रहे हैं भाई। हम ये कह रहे हैं कि अगर ताल्लुक आपका बना ही दिया गया है तो खुदारा उस ताल्लुक को निभाएं तो सही। जी यही तो मैंने बात की है, एक ताल्लुक तो बन गया ना। नहीं आपने मैं आपकी खबर को आपकी खबर की तरफ बार बार आपको नकवी साहब लाना ये चाह रहा हूं कि आपने ये बताया था कि ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, और अभी आप फरमाया कि कुछ और लोग भी ख्वाहिशमंद हैं या अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझते हैं। ख्वाहिशमंद है, मैंने कहा वो अपने आप को इस कैलिबर का। अच्छा वो कौन कौन है वैसे, थोड़ा सा बता दें हमें भी। इतने सारे नाम है, मैं कहा चंद शो खत्म हो जाएगा, मैं नाम गिनाऊंगा पूरा शो खत्म हो जाएगा। अच्छा चंद एक शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम के कैलिबर के हैं, बन गए वजीर आजम। फामजाद साहब भी खुद वजीर आजम के कैलिबर का एक प्रोफाइल रखते हैं, वो भी बन सकते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। जी अच्छा चलें ठीक है। किसी से नाम लिया? अच्छा ये नहीं कोई और नाम लिया, परेशानी हो आप। वो ये चलो गुलाम हुसैन साहब, ये हो सकता है मैं गलत हूं, ये नकवी साहब के हवाले से कुछ खबरें चल रही हैं कि आपके दोस्त जो कि साहबका आपके वैसे दोनों ही दोस्त हैं, शहबाज शरीफ साहब भी और नकवी साहब के साथ आपने काम भी किया है, तो ये इनके दरमियान कोई थोड़ा सा कि नकवी साहब कहते हैं कि जिस तरह अभी नकवी साहब हमें बता रहे हैं, हमारे नकवी साहब जो हैदर नकवी साहब ये बता रहे हैं कि वहां पे 8-10 बंदे हैं, हो सकता है मोहसिन नकवी साहब भी उसमें शामिल हो जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझते हैं, तो ये मोहसिन नकवी साहब भी कोई अपने आप को प्राइम मिनिस्टर तो नहीं समझते, वो कहते हैं कि जनाब आला मैं अब क्या इस कमेटी में बैठूंगा। जी नहीं ये थोड़ी बहुत इनकी टीथिंग प्रॉब्लम्स चलेंगी, क्योंकि ये पकड़ के इधर से 2 उधर से 4 इधर से उनको यानी एक सीट वालों को भी एक बड़ी वजारत दी हुई है तो ये उसका नतीजा है, क्योंकि अपने पल्ले कुछ नहीं है तो नाउ दे आर यानी वो ग्रॉपिंग इन द डार्क, यानी अंधेरे में टामक टोइयाँ मार रहे हैं कि कोई काम बन जाए, किसी जगह से कोई चीज़ हाथ आ जाए। हसन अयूब साहब ये फरमाए कि ये मुस्लिम लीग नून का एजेंडा क्या है, अल्लाह अगर इनको गवर्नमेंट अब मिल गई है तो की करना, एजेंडा क्या है, ये भी शामिल कर लेना। पब्लिक सर्विस डिलीवरी बर्थडे की करना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, डिलीवर करना है जी लोगों के मसाइल, मुल्क को जो है वो मुआशी मुश्किलात से निकालना, ये तो उनका मैनिफेस्टो आप पढ़ लेते ना चौधरी साहब। अच्छा यही बताते चले, वो तो ये जो मतलब ECL आपने काफी इस पे स्टोरीज भी की हुई हैं जी, तो मतलब ECL इंटीरियर के अंदर ही आता है ना? ECL बिल्कुल इंटीरियर के अंडर आता है, लेकिन इसका जो देखिए ये कमेटी तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर है, कैबिनेट कमेटी कोई भी होगी वो प्राइम मिनिस्टर अगर उसमें खुद है सरबराही होते हैं, लेकिन उसकी एब्सेंस में कौन होगा, यानी सब कमेटी को हेड कौन करेगा, वो तो लॉ मिनिस्टर ही करता हुआ आ रहा है। हाँ उसमें मेंबर उन्होंने हमेशा तकरीबन जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर को एक मेंबर जरूर रखा हुआ है, सरबराह नहीं होता। उसकी रीजन है कि इंटीरियर मिनिस्टर को सरबराह इसलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि जो लोग ECL पर नाम डालते हैं वो वजारत दाखिला डालती है, समझ आ गई मुझे। और नाम रिमूव करने की कमेटी है ना ये, या उसको बरकरार रखने की कमेटी है, तो वो जायजा लेने के लिए वो जायजा कमेटी जो है उसकी सरबराही वजीर कानून कर रहे हैं और माजी से करते हुए आ रहे हैं। इन्ने वेले ने साढ़े प्राइम मिनिस्टर साहब के मुझे मुल्कों बाहर कितने बंदे जाने अंदर कितने अंदर, मतलब वो इंटीरियर मिनिस्टर को दे दें या किसी और मिनिस्टर को दी है ना सब कमेटी बनाकर, तो वो लॉ मिनिस्टर के पास ही हवाले किए हुए, काम वही है, काम देख ले, काम वही है। सब कमेटी इनकी एब्सेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर विल हेड इट। ECL कमेटी अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ, वजीर आजम सरबराह, वजीर दाखिला शामिल नहीं। जी बिल्कुल ठीक है। और ECL का काम क्या होता है वैसे? ECL का जो कमेटी है वो रिव्यू करती है कि नाम ECL पर रहेगा मुल्क से बाहर कौन जा सकता है। नवाज शरीफ साहब का भी नाम जब ECL कमेटी में गया था दोबारा, जब उन्होंने बाहर जाना था तो फरूक नसीम साहब उसको हेड कर रहे थे लॉ मिनिस्ट्री के बाहर। आपको याद है वो जो खंबा ड्यूटी स्टार्ट हो गई थी तमाम मीडिया की, तो वो यही वजह थी। और फिर वो वहां पर चकमा देकर PAD पहुंच गए थे। इंटीरियर जो मिनिस्टर थे, इंटीरियर एडवाइजर थे, लेकिन वो उसका नहीं, उस टाइम मिनिस्टर थे, उसमें नहीं आए थे वो भी। आपको पता है कि जो शहजाद अकबर साहब थे ना, वो वैसे ही हर कोर्ट के अंदर हर जगह फरूक नसीम साहब के साथ, अच्छा हैदर नकवी साहब, मलिका बुखारी साहब, आपको ये बात की समझ आती है कि हमारे वजीर आजम साहब मतलब इतने उनके पास वो फरागत है, इतना वक्त है कि ECL यह उसकी भी सरबराही उन्होंने अपने पास रख ली है, और जो मुल्क से बाहर जाएगा अंदर आने किसने आना है, किसका नाम ECL पे डालना है, अच्छी बात है, नजर रखनी चाहिए, काम करते हैं सर। और वजारत दाखिला की ये कमेटी है, वजारत दाखिला के अंदर ये ऑपरेट करती है, और वजीर दाखिला साहब उसका हिस्सा नहीं है। आपको कुछ समझ आई बात की? काबीना की कमेटी। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, कुछ हो सकता है कुछ मॉडस ऑपरेंडी जो है वो चेंज किया जा रहा हो, क्योंकि वजीर कानून जो हैं वो ज्यादा इस पे नजर रखते हैं ECL के मामलात या कानून से रिलेटेड जो इसमें मामलात हैं उसके ऊपर। तो वजीर आजम साहब इसके सरबराह तो जरूर हैं,
لیکن سم ہاؤ اس کمیٹی کی یہ کمیٹی جو ہے وہ وزیر قانون کی زیر نگرانی چلے گی، اور میرے خیال ہے وزیر قانون کو ہی ایسی کمیٹیوں کا سربراہ یا ایسی کمیٹیوں کا اہم ممبر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کسی کا نام ECL پہ ڈالتے ہیں تو اس میں قانون کو دیکھنا بھی بہت. یہ ڈپارٹمنٹ کس کے انڈر کون سی منسٹری کا یہ ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ آپ کو پتہ ہے؟ دیکھیں وہ جو ایڈمنسٹریٹو جاب ہے اس کمیٹی کی وہ تو وہی ڈپارٹمنٹ کرے گا نا، اس ڈپارٹمنٹ سے ایڈمنسٹریٹو جاب تو نہیں دی گئی، وہ سارے کام تو وہی کرے گا. یعنی جس نے نام ڈالا ECL پر وہی نکالے تو نکالے، یعنی باقی تیسرا کوئی ریویو نہ کرے. میرے خیال سے لا منسٹر کا یا دیگر ممبران کا ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے رادر دین کیپنگ انٹیریئر منسٹر ان دیٹ کمیٹی. انٹیریئر منسٹر تو انٹیریئر منسٹری نہیں تو ہے جس نے وہ نام ڈالا ہوا ہے. تو اگر آپ نے نام نکالنا ہے یا اس کو برقرار رکھنا ہے تو وہ جو جائزہ لینا ہے وہ کوئی تھرڈ پارٹی لینا. ایک کام میں نے کیا اور میں ہی کہوں جی میں نے اس کو ریویو کر سکتا ہوں، جیسے جج ہوں میں تو میں جج تو نہیں ہوں، میں تو منسٹر ہوں. نہیں، میرے کہنے کا مطلب ہے ECL کے اوپر جب نام ڈالا جاتا ہے تو ECL کا جو سارا جو اس کو ساری ڈاکومنٹیشن سارا کچھ ہے وہ اس کا کام ہے اس کا ویریفائی کرنا، وہ ہے سارے جو ہر ایک کی فائل بنی ہے پہنچی ہوئی ہے نا کمیٹی کا ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے، وہاں سے وہ لا منسٹر جائزہ لے کے فیصلہ کر لیتا ہے. وہ تو ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚਿੱਟਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ؟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ کو رکھ سکتے ہیں لیکن کوئی لازمی نہیں ہے کہ ان کو رکھا جائے. ہاں کوئی ضرورت نہیں. لیکن دیکھیں محسن نقوی صاحب تو ویسے ہی اتنے خارجہ منسٹر کو جب ECC میں جو اس وقت وار اگینسٹ ٹیرر ہے وہ دوبارہ شروع ہے. چلے ناظرین ابھی بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک کے بعد ہم بات کریں گے جو 6 ججز صاحبان کی طرف خط لکھا گیا ہے اس کے اوپر جو کمیشن بننے جا رہا ہے اس کے اوپر پھر ایک فل کورٹ جو اجلاس ہوا سپریم کورٹ کا وہاں پہ جو فیصلے ہوئے، اب آگے کیا کس طرح بات پڑے گی تفصیل سے بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. کل ہم دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب کی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اس کے بعد دوبارہ جو فل کورٹ کا اجلاس تھا وہ کنٹینیو کیا، اس کے بعد جو ہے ایک اعلامیہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایشو کیا گیا، تفصیل کے ساتھ بتایا گیا جو ہے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہ جو ہی یہ خط ان کے پاس پہنچا 6 ججز صاحبان کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس وقت سے لے کے آن ورڈ انہوں نے کیا کیا کام کیا. تمام ججز صاحبان کو اپنے گھر بلایا، ان سے بات کی، ان کے جو مسائل تھے ان کو سنا. اس کے بعد انہوں نے ظاہر فل کورٹ جو کمیٹی میٹنگ ہے جو اجلاس ہے وہ بلا لیا، وہاں پہ ساری بات چیت ہوئی. پھر جو ججز صاحبان کا سینس تھا سپریم کورٹ کے وہ لے کے پھر جو ہے ملاقات کا فیصلہ کیا گیا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ. پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، ملاقات میں یہ طے ہوا کہ ایک انکوائری کمیشن بنایا جائے، اور انکوائری کمیشن جو ہے ایک امپیکیبل ریپوٹیشن والے جو جج ہیں ریٹائرڈ ان کی سربراہی کے اندر یہ بنایا جائے گا. اعلامیہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اس کے جو چند نکات ہیں امپارٹنٹ. وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی کہ کمیشن کے قیام کی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا جائے گا. ناظرین آج اجلاس ہونا تھا، پھر کسی وجہ سے اب یہ کل اجلاس ہونے جا رہا ہے ہفتے والے دن. وزیر اعظم نے چیف جسٹس اور سینئر ترین ججز کے خیالات سے مکمل اتفاق کیا اور یقین دلایا کہ وہ عدلیہ کی آزادی یقینی بنانے کے لیے متعلقہ محکموں کو احکامات جاری کرنے اور فیض آباد دھرنا کیس فیصلے کے پیرا نمبر 53 کے مطابق قانون سازی کرنے سمیت دیگر تمام ضروری اقدامات اٹھائیں گے. اس کے بعد چیف جسٹس نے دوبارہ فل کورٹ اجلاس طلب کیا جس میں ججز کو وزیر اعظم سے ہونے والی ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیا. یہ ناظرین یہ اعلامیہ ہے. اس کے بعد جو پیراگراف نمبر 53 ہے ناظرین مشہور زمانہ فیض آباد دھرنا کیس، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جو فیض آباد دھرنا کیس ہوا تھا، پھر اس کو جس بینچ نے یہ کیس سنا تھا قاضی فائزل صاحب نے اس بینچ کو لیڈ کیا تھا. یہ جو پیراگراف نمبر 53 ہے 53 اس کے مطابق اس کا جو سب پیرا ہے 12 وہ یہ کہتا ہے کہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کو اپنے مینڈیٹ سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. وہ نہ تو تقریر اور اظہار رائے کی آزادی پر قدغن لگا سکتی ہیں اور نہ ہی انہیں نشریات یا اشاعت اور ان کے انتظامی معاملات میں مداخلت کا اختیار حاصل ہے. سب پیرا 14 یہ کہتا ہے کہ شفافیت اور قانون کی حکمرانی یقینی بنانے کے لیے مناسب ہوگا کہ ان قوانین کا نفاذ یقینی بنایا جائے اور قوانین واضح طور پر انٹیلیجنس ایجنسیز کے مینڈیٹ کا تعین بھی کرتے ہیں، یہ کریں جو بھی قوانین بنے ہیں. آئین پاکستان مسلح افواج کے ارکان کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمی میں ملوث ہونے بشمول کسی سیاسی جماعت، دھڑے یا فرد کی حمایت کرنے سے سختی کے ساتھ منع کرتا ہے. حکومت پاکستان بذریعہ وزارت داخلہ، وزارت دفاع، متعلقہ آرمی، بحریہ، فضائیہ اور سربراہان کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے زیر کمان ان افسران کے خلاف کارروائی شروع کریں
جو اپنے حلف کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے ہیں. یہ بنیادی طور پر یہ لاسٹ جو آپ کو پیراگراف ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ حکومت پاکستان بذریعہ وزارت دفاع اور متعلقہ آرمی، بحریہ، فضائیہ سربراہان کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے زیر کمان ان افسران کے خلاف کارروائی شروع کریں جو اپنے حلف کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے ہیں. یہ ناظرین فیض آباد دھرنا کیس جب ہوا تھا تو تب یہ حکم ہوا تھا، اور یہ اعلامیے کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو پیراگراف نمبر 53 ہے اس کے اوپر کلی طور پر عملداری کے حوالے سے ہم نے حکم دے دیا ہے، اور وزیر اعظم نے یہ حکم مان لیا ہے. قانون سازی بھی ہوگی کہ مینڈیٹ کیا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کا، وہ کس حد تک جا سکتے ہیں، کیا کام کر سکتے ہیں، اور کسی بھی طرح طور پر انہوں نے اس اعلامیے کے اندر بتایا چیف جسٹس صاحب نے کہ عدلیہ کے معاملات میں انتظامیہ کی انٹرفیرنس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. لیکن ناظرین بڑا ایک حیران کن معاملہ یہ ہوا کہ جب یہ سارے کا سارا یہ کل میٹنگ ہوئی، میٹنگ کے بعد اعظم تاج صاحب ہمارے لا منسٹر وردی وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں. وہ اس پریس کانفرنس کے اندر اپنی ذاتی حیثیت میں بڑی ساری چیزیں بتاتے ہیں، لیکن وہ جو میٹنگ کے اندر ہوا، جو کہ اعلامیے کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ وہاں پہ فیض آباد دھرنا کیس کی ججمنٹ کا ذکر ہوا، وہاں پہ وہ جو بنیادی طور پر نکاس ہیں اس کا ذکر کیا، وہ جو اس کے مطابق قانون سازی ہونی ہے، پھر جو ہے ماضی کے اندر جو حکم دیا گیا ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا، اس کے اوپر جو ہے حکومت وقت نے اپڈیٹ کرنا ہے. اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی. تاج صاحب نے ہمیں بتایا گیا پریس کانفرنس کے دوران، یہ ذرا سنیے. کیا آیا یہ مس کنڈکٹ ہے کہ نہیں؟ میں آج کے اس پریس کانفرنس میں بطور حکومتی نمائندے کے بیٹھا ہوں، اور وزیر قانون کے طور پہ میں اجتناب کروں گا اس سوال کا جواب دینے سے. میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے لیکن میں آج اس سے اجتناب کروں گا. میرے خیال میں اس سوال کا جواب بھی میرے خیال میں کمیشن سے ہی آنا چاہیے. ناظرین بنیادی طور پر وہ ججز صاحبان جو 6 ججز صاحبان تھے انہوں نے خط لکھا تھا کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے اندر کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو تو ہم کہاں پہ جا کے اپنی شکایت کا اندراج کروائیں. اور جب سوال کیا گیا تو کسی نے کہا کہ یہ جو خط لکھ دیا ہے آپ کو پتہ نہیں ایک پرسیپشن بنائی جا رہی ہے، یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ انہوں نے اس کا جو مس کوڈ آف کنڈکٹ کیا اپنا، اس کے اوپر ان کی پکڑ ہونی چاہیے. انہوں نے کہا جی میں ذاتی حیثیت میں تو ایسا ہی سمجھتا ہوں، لیکن اس کا جواب بھی جو ہے وہ عدلیہ کو دینا چاہیے یا انکوائری کمیشن کو دینا چاہیے. وہ تو چیلنج مان لیا لا منسٹر، لیکن عرفان صدیقی صاحب ہمارے سینیٹر ماشاءاللہ ہمارے لیے کافی معزز ہیں، سابقہ جرنلسٹ بھی رہے ہیں، انہوں نے جو جناب اعلیٰ 6 ججز صاحبان کے حوالے سے جو لب کشائی کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر آپ سنیں اور دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے ایک ایسا ایشو کھڑا کر دیا، یا تو یہ کہیں جی کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، ہم اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ مقدمات سن سکے اہم، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی ہماری جگہ نئے لوگ آ جائیں، ہم جا رہے ہیں. یا تو یہ فیصلہ کریں نا. یہ اگر ان سیٹوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، مقدمات بھی نہیں سنتے، انصاف بھی نہیں دیتے، تو پھر یہ کیا رول، اور بزدل بھی ہیں، بہادر بھی نہیں شوکت عزیز صدیقی کی طرح، تو یہ کیا ہیں پھر؟ شوکت عزیز ہمارے فارم پرائم منسٹر ہیں. شوکت صدیقی صاحب ظاہر ہے ان کے کزن بھی ہیں، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور میرے خیال میں ججز صاحبان نے یہ جو 6 جج صاحبان نے جو خط لکھا ہے اس کے اندر بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ ہم شوکت صدیقی صاحب کی طرح نہ بہادر ہے اور نہ ہی قاضی فائز عیسی صاحب کی طرح اتنا ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم اکیلے سسٹم کا مقابلہ کر سکیں. انہوں نے اچھا کیا، بہت اچھا کیا. شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا غلط ہوا. شوکت صدیقی صاحب جس بات کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے، تو آگے بڑھنا چاہیے. بحث کا آغاز ہم شروع کرتے ہیں جو ہیں اپنے نقوی صاحب سے. نقوی صاحب، یہ سارے کا سارا معاملہ ہو گیا، اور اب آگے کس طرح بڑھنا ہے؟ کیونکہ ایک رائے اس پہ یہ آ رہی ہے ظاہر ہے دوسری طرف سے کہ جج صاحبان عدلیہ کے پاس گئے، عدلیہ نے جو ہے واپس بھجوا دیا ان کو حکومت کے پاس، کیونکہ حکومت کو وہ ایکیوز کر رہے ہیں، الزام حکومت کے اوپر رکھ رہے ہیں. جی نقوی صاحب. اچھا، کل کیونکہ آپ نے حکم کیا تھا کہ میں خط پڑھوں، تو ویسے تو مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی یہ خط پڑھنے. نہیں پڑھنا چاہیے تھا آپ کو. یہ اسٹنٹس ہوتے رہتے ہیں، ہمارے نظام کا اتنی تیزی سے حصہ بن گئے کہ روزانہ ایک نئی چیز سامنے آتی ہے. لیکن میں نے پڑھا، پھر پڑھنے کے بعد میں نے اندازہ لگایا کہ یہ خط تو نامکمل ہے. اس لیے نامکمل ہے کہ ان ججز حضرات کو لکھنا چاہیے تھا وہ کون سے فیصلے تھے جن کے اوپر ان کو انفلوئنس کیا گیا، یا وہ کون سے ایسے فیصلے تھے جن کو کرنے کے لیے ان کے اوپر انفلوئنس کیا گیا ان ایجنسیز کی طرف سے.
देखिए मैं एक चीज बताना चाहता बताया, हूँ, उन्होंने रेफरेंस दिया है वैसे। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ खबर भाई कि हम हालत जंग में है मुसलसिल, और दहशत गर्दी का हमें सामना है और मुसलसिल सामना है। जब दहशत गर्दी के खिलाफ ये जंग हो रही है जो हमारी पाक फौज लड़ रही है, या हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी, उसमें तमाम सिक्योरिटी एजेंसी के इदारे शामिल हैं, लड़ रहे हैं, तो उसमें दहशतगर्द गिरफ्तार भी होते हैं, और जब वो दहशतगर्द गिरफ्तार होते हैं तो जाहिर है उनको अदालतों में भी पेश किया जाता है। अब अगर ये सवाल किया जाए कि ये दहशतगर्द जो गिरफ्तार हुआ है हमला करते हुए, इसके खिलाफ सबूत लेकर आओ, और जबकि वो वाकई दहशतगर्द है और ये पता है दहशतगर्द है, तो एजेंसियों को कम से कम इतना इख्तियार तो होना चाहिए जो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, इतना इख्तियार तो होना चाहिए कि अदालतों को बताएं कि ये दहशतगर्द काफी वो सही है, वो जाविया अलग है, लेकिन हकीकत तो है ना, एजेंसियां अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकती हैं, जजेस से बात कर सकती हैं इसके ऊपर, क्यों नहीं कर सकती? ये इसी हवाले से वो जो कानून साजी की बात हो रही है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाए ना, ब्रेक के बाद इस मौजूद के ऊपर हमारी जो बहस का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। वो जो नकवी साहब जिस बात का जिक्र कर रहे थे, वो हवाला दिया हुआ है चांदे केसेस का, जिसकी वजह से ये सारे मामला हुए। एनीवेज, अब कल एलामिया आ गया हसन, एलामिया के बाद अब ज़ाहिर है इंक्वायरी कमीशन, उसके असल मसला आ जाना टीओआरस के ऊपर, और प्लस कौन इस बेंच को हेड करेगा, कौन कमीशन को हेड करेगा, सॉरी इस कमीशन को कौन हेड करेगा। जी बिल्कुल, कमीशन का सरबराह बड़ा गैर जानिबदार होना चाहिए, एक ऐसी शख्सियत होनी चाहिए जो कि एक्सेप्टेबल हो, क्रेडिबल हो, जिसको तमाम के तमाम लोग इज्जत की निगाह से देखते हो। पहली बात तो ये है। लेकिन एक मुंसिफ बन रहा है या एक बंदा इंक्वायरी करने जा रहा है, तो हर साइड पर चाहे जुडिशरी चाहे गवर्नमेंट ही उनको अपॉइंट करेगी, लेकिन जुडिशरी के लिए चाहे ये 6 जजेस कम से कम उनको इज्जत की निगाह से देखते हों। पहली बात इनके लिए फेयर चीज है। दूसरी चीज ये है कि ये 6 जजेस का मामला तो नहीं, ये 3 जजेस का तो कोई इशू था ही नहीं ना, वो तो वैसे ही उन्होंने बहती गंगा में हाथ जो है वो धोते हुए उन्होंने साइन कर दिया। लिख देंगे कि वो हमने नहीं किया, नहीं वो लिख के उन्होंने साइन कर दिया, उन्होंने लेटर को साइन कर दिया। तो अब तो जो उनका एक्शन है उसका कॉन्सिक्वेंस तो होना है ना। अब 3 जजेस का तो कुछ लेने देना नहीं था, लेकिन उनके साथ ना कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, ना इंटरफेरेंस हुई, लेकिन उन्होंने साइन कर दिया, तो इसलिए उसके लिए ही इंक्वायरी कमीशन इस चीज का भी तयन करे। लेकिन जो टीओआरस की बात कर रहे हैं, टीओआरस जो है वो कमीशन की इंक्वायरी के स्कोप का तयन करेगी, उसके इख्तियार का बताएगी, क्या क्या मैंडेट है उसका, ये बात बयान करेगी। तो टीओआरस जो है वो अच्छे होने चाहिए, जानदार होने चाहिए, और उसमें इतना कमीशन को बाख्तियार बना सके कि वो अपनी सिफारिश कर सके और दूध का दूध और पानी का पानी कर सके, ताकि ये मामला भी मंतकी अंजाम तक पहुंचे और अदलिया की आजादी, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, वो इंश्योर हो। टीओआरस के हवाले से जो है लॉ मिनिस्टर तार साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी बताया था, सुनिए। कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत नेक नाम और गैर जानिबदार रिटायर्ड अदालती शख्सियत के नाम पे कंसेंसस करने के बाद उनकी नामजदगी की जाएगी, और कमीशन के टीओआरस जो हैं वो भी ज़ाहिर है काबीना का इख्तियार है, वो मुशावरत से मैं और अटॉर्नी जनरल साहब के जिम्मे ये लगा था कि हम इस पे कुछ बुनियादी काम करें। जी नाज़रीन, बताया गया कि जनाब आला ये इस कमीशन को कोई बंदा हेड करेगा, वो इम्पेक्केबल इंटेग्रिटी वाला बंदा होगा, बिल्कुल जो है साफ शफाफ उसकी इंटेग्रिटी होगी, लेकिन टीओआरस ये खुद बनाएंगे, और जाहिर है टीओआरस बनाने वाले जो है सारा काम तो टीओआरस के तहत होना है, तो उसके लिए भी आपको है कि नीयत साफ होनी चाहिए। उनकी नीयत क्या है ये भी आप देख लें। तरीके इंसाफ ये भूल रही है कि वो फरीक है इस सारे मामले में, और शायद किसी स्टेज पे कुछ और शवाहिद भी आए कि इस सारे मामले के पीछे तरीके इंसाफ का किस हद तक रोल है। अच्छा चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ये तार साहब जो है बात करते भी नहीं है, वो कहते मानते भी नहीं है, करते भी हैं और मानते भी नहीं है। अब वो सीधा कह रहे हैं कि जो है, अगर मैं थोड़ा बहुत सही समझाऊं तो वो इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि ये जो 6 जजेस साहिबान हैं, ये इन्होंने सारा का सारा लेटर लिखा है, इसके पीछे तो आपकी जो महबूब पार्टी है, मैं वैसे कह रहा हूँ, रेफरेंस दे रहा हूँ, वो कहते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का ये काम है, ये तो उन्हीं के साथ है, और वो तो पार्टी है सारे केस के अंदर, तो ये गैर जानिबदार इसकी तहकीक कैसे होगी? आजम नज़ीर तारिर साहब अपना नुक्ता नज़र रखते हैं, लेकिन ये जब से ये खत आया है और उसके बाद मैं वैसे पढ़ता लिखता तो नहीं है, ये काम तो औरों ने संभाला हुआ है, तो ये नज़र आया है कि ये हुकूमत इन 6 जजों के खिलाफ एक मुहिम चलवा रही है और इनके खिलाफ पार्टी है। ये तासर गलत है या ठीक है? नहीं, वो लॉ मिनिस्टर साहब, ये प्रोड्यूसर साहब, ये आखिरी जो शॉट है, वो जो एक जियो के प्रोग्राम के अंदर बात कर रहे थे
طاہر صاحب دوبارہ ذرا سنیے گا, وہ بڑا واضح ہیں اپنے الفاظ کے اندر, اپنی اس اسٹیٹمنٹ کے اندر کے جناب میں بتا دیتا ہوں اس پر. جی سنیے گا. جی تحریک انصاف یہ بھول رہی ہے کہ وہ فریق ہے اس سارے معاملے میں, اور شاید کسی سٹیج پہ کچھ اور شواہد بھی آئیں کہ اس سارے معاملے کے پیچھے تحریک انصاف کا کس حد تک رول ہے. سر بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے مسترد کر دیا کور کمیٹی نے اس کو, اب مسترد کیا ہے تو آپ یہ جوڈیشری کے ود ان جوڈیشری معاملہ ہے, بٹوین گورنمنٹ اینڈ جوڈیشری ہے یہ معاملہ, آپ بیچ میں آ رہے ہیں جی ہم مسترد کر رہے ہیں, لائک جیسے آپ کو اس میں سٹیک ہولڈر ہیں, جب وہ 6 جج جو ہیں وہ آپ کے جو ہے وہ پے رول کے اوپر ہیں, ایسی بات نہیں ہے نا, نہ آپ کا ان سے کوئی تعلق ہے, وہ عدلیہ ہے جتنی آپ کی ہے اتنی گورنمنٹ کی بھی ہے, اور گورنمنٹ کے ساتھ ڈے ٹو ڈے افیئرز چل رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم مسترد کر رہے ہیں, آج کے لیے اتنے, لیکن وہ جو لیٹر ہے اس کے اندر جو کیسز, وہ بنیادی طور پر وہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کیسز کا ذکر ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے اوپر دباؤ تھا. اینی ویز انکوائری کمیشن بیٹھ جائے گا, ٹی او آرز بن جائیں گے, امید ہے کل جب کابینہ کی میٹنگ ہوگی تو اس کے بعد دیکھ رہے ہیں یہ معاملہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. سوموار کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.